جی دوستو، آج ہم بات کریں گے چائنا کے لائف ٹائم پریزیڈنٹ مسٹر شی جن پنگ کے بارے میں۔ یہ بہت ہی دلچسپ انسان ہے، قابل انسان ہے اور بہت ہی پڑھے لکھے انسان ہے۔ دوستو، ان کو فادر کہا جاتا ہے BRI ون بیلٹ ون روڈ پروجیکٹ اور اسی طرح چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا۔ دوستو، اس کے ساتھ ان کو ماڈرن چائنا، جی ہاں، جو اس وقت دنیا کے نقشے پہ ماڈرن چائنا ابھر چکا ہے، اسٹرانگ چائنا ابھر چکا ہے، اس کا ان کو صحیح معنوں میں کریٹر کہا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ انہوں نے اپنے دور حکومت میں ملینز لوگوں کو خطے غربت سے باہر نکالا ہے، ان کی زندگی میں بہتری لے کر آئے ہیں، اور اس لیے ان کو چائنا میں دنیا میں جانا جاتا ہے کہ چیمپئن آف دی پور، غریبوں کے یہ چیمپئن کہلاتے ہیں۔ مسٹر شی کو ون بیلٹ ون روڈ پروجیکٹ کا روح رواں کہا جاتا ہے۔ دوستو، یہ بیک بون ہے اس پروجیکٹ کی، اور یہ پروجیکٹ ان کی کوششوں سے 2013 میں شروع ہوا اور اس کی جو کمپلیشن ٹائم ہے وہ ہے 2049 میں یہ انشاءاللہ کمپلیٹ ہوگا۔ یہ دنیا کے 70 سے زائد ممالک کو جوڑے گا سڑک کے ذریعے، ریل کے ذریعے، جس میں دوستو شامل ہیں ایشیا، افریقہ، یورپ، مڈل ایسٹ اور امریکاز۔ ان کنٹریز کے کچھ 70 سے زائد ممالک اس سے جڑیں گے، اور دنیا میں صحیح معنوں میں جہاں اکنامک ریولوشن آئے گا اس پروجیکٹ کے نتیجے میں، وہاں چائنا کی حتمی جو حاکمیت ہے دنیا کی اکانومی پہ ایز اے اکنامک سپر پاور، وہ قائم ہوگی 2050 تک۔ دوستو، گوادر کو ایشیا کی سب سے بڑی پورٹ بنانے میں، پورٹ سٹی بنانے میں ان کا، مسٹر شی کا جو کردار ہے وہ مرکزی ہے۔ دوستو، آپ کو ان کی ہسٹوریکل سپیچ یاد ہوگی۔ انہوں نے پاکستان کی پارلیمنٹ میں سپیچ کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان بنے گا ایشین ٹائیگر، کیونکہ چائنا گلوبل ٹائیگر بننے جا رہا ہے۔ تو انہوں نے پاکستانی نیشن کو یہ مبارکباد دی تھی کہ آفٹر سی پیک کے نتیجے میں، اس ڈیولپمنٹ کے پروسیس کے نتیجے میں، پاکستان انشاءاللہ بہت جلد ایشین ٹائیگر بن کے ابھرے گا۔ اسی طرح یہ مسلسل دہراتے رہے ہیں مسٹر شی کہ جو پاکستان اور چائنا کی فرینڈشپ ہے وہ انبریکیبل ہے، راک سالڈ ہے، ہمالیہ کی چوٹیوں سے بلند ہے، اور دوستو سمندروں کی گہرائیوں سے زیادہ گہری ہے۔ اور پاکستان اور چائنا یہ دونوں اسٹریٹجک پارٹنر ہیں، اور یہ نئی پارٹنرشپ نہیں ہے، یہ نصف صدی سے زائد عرصے پہ محیط ہے، اور آگے بھی ایسے ہی چلتی رہے گی۔ مسٹر شی کو چائنا کا لائف ٹائم پریزیڈنٹ الیکٹ کیا گیا ہے۔ دوستو، اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنیز تھنک ٹینک سمجھتے ہیں کہ چائنا جس تیز رفتاری سے ترقی کر رہا ہے، جو اس کا ورلڈ کا بہترین گروتھ ریٹ ہے، اس کو مینٹین رکھنے کے لیے، برقرار رکھنے کے لیے مسٹر شی کا اقتدار میں رہنا ضروری ہے، کیونکہ ان کی جو لیڈرشپ ہے، ان کا جو رول ہے، اس کا کلیدی کردار ہے چائنا کو دنیا کی ٹاپ اکانومی بنانے میں۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چائنا اگر اسی طرح سے ترقی کرنا چاہتا ہے تو مسٹر شی کا اقتدار میں رہنا ناگزیر ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے دوستو کہ جب ان کو پریزیڈنٹ چننے کے لیے ووٹنگ کا پروسیس شروع ہوا تو ان کی مخالفت میں صرف ایک ووٹ ڈالا گیا، اور یہ بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ووٹ شاید مسٹر شی نے خود اپنے خلاف ڈالا تھا، کسی دوسرے ممبر نے نہیں ڈالا۔ مسٹر شی PhD اسکالر ہیں دوستو۔ انہوں نے فلسفی میں امریکہ سے ڈگری لی ہے، PhD کی، جی ہاں، اور خاص طور پہ جو ان کا ایریا آف انٹرسٹ رہا ہے ڈیورنگ دا اسٹڈیز وہ تھا مارکسزم، جو کہ اپنے زمانے کے مشہور انقلابی فلاسفر تھے۔ تو دوستو، شی کے جو فادر تھے وہ بھی ایک بہت بڑے پولیٹیشین تھے، اور خاص طور پہ جو 1960s میں جو چائنا میں کلچرل ریولوشن آیا اس کا وہ حصہ تھے، جس کے نتیجے میں ان کے فادر کو جیل بھی جانا پڑا۔ وہ دن مسٹر شی کی زندگی کے مشکل ترین دن سمجھے جاتے ہیں، کیونکہ ان کو غربت کا سامنا رہا اور حالات کافی مشکل تھے، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری دوستو، اور محنت جاری رکھی۔ اسی دوران ان کو بڑے قریب سے غریب اور غربت کو دیکھنے کا موقع ملا، اور یہی وجہ ہے کہ پریزیڈنٹ بننے کے بعد دوستو انہوں نے غریبوں کا خاص طور پہ خیال رکھا، اور پچھلے 20 سالوں میں ملینز لوگوں کو چائنا کے سے غربت سے نکال کر امیری کی طرف دھکیلا، جو ان کی بہت بڑی کامیابی سمجھی جاتی ہے۔ مسٹر شی کی وائف پینگ، جو کہ بہت ہی مشہور فوک سنگر ہیں چائنا کی، وہ اس سے پہلے دوستو
चाइनीज़ आर्मी में मेजर जनरल के ओहदे पर भी फाइज रह चुकी हैं। जब इनकी शादी हुई थी उस वक्त मिस्टर शी प्रेसिडेंट नहीं थे, बल्कि इनकी बीवी चाइना में ज़्यादा फेमस हुआ करती थी। और मिस्टर शी बहुत ज़्यादा कल्चर और म्यूज़िक के शौकीन हैं और ख़ास तौर पे जो हॉलीवुड की मूवीज़ हैं उसके तो बहुत ही बड़े कदरदान माने जाते हैं। दोस्तों, मिस्टर शी की ज़िंदगी का एक और बहुत ही दिलचस्प पहलू ये है कि बहैसियत प्रेसिडेंट ऑफ चाइना वो जो पूरे साल में जो सैलरी लेते हैं वो सिर्फ 22,000 अमेरिकन डॉलर है। तो दोस्तों, 22,000 अमेरिकन डॉलर सैलरी बहुत ही कम है अगर हम मौज़ना करें दुनिया के दूसरे हुक्मरानों का। याद रहे कि अमेरिका का एक आम जो टैक्सी ड्राइवर है वो भी साल में औसतन 40 से 50,000 डॉलर कमाता है, यानी कि मिस्टर शी की सैलरी से दुगना। इसी तरह जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है वो 4 लाख डॉलर सालाना सैलरी लेता है दोस्तों। तो इसके मुकाबले में अगर आप देखें तो मिस्टर शी सिर्फ 22,000 डॉलर एनुअल लेते हैं और इस पर भी वो खुशो खुरम दिखाई देते हैं। सबसे दिलचस्प और हैरत अंगेज अमर दोस्तों वो ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर इकोनॉमी चाइना के प्रेसिडेंट मिस्टर शी, जो कि खुद दुनिया की बहुत ही ताकतवर तरीन शख्सियत हैं, उनके पास दोस्तों कोई भी सरकारी जहाज़ नहीं है। जब भी उनको कोई सरकारी दौरा करना होता है तो दोस्तों वो एक आम चाइनीज़ पैसेंजर जहाज़ लेते हैं और उसको सरकारी दौरे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो ही वो सरकारी दौरा ख़त्म होता है तो वही जहाज़ दोस्तों दोबारा से आम पैसेंजर्स के इस्तेमाल में आ जाता है। ये एक ऐसी हैरत अंगेज़ चीज़ है जिसे आम आदमी सुनकर हैरान रह जाता है। मिस्टर शी और चाइना को दोस्तों पाकिस्तान और पाकिस्तानी नेशन कदर की निगाह से देखते हैं। उसकी वजह है कि पाकिस्तानियों को एतमाद है कि मिस्टर शी की ज़ेरे निगरानी जहां BRI प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा वो दिन दूर नहीं कि गवादर भी एशिया की सबसे बड़ी पोर्ट बनकर उभरेगा, जिससे पाकिस्तान में ना सिर्फ मौशी इनकलाब आएगा, वहाँ बेरोज़गारी का ख़ात्मा भी होगा। दूसरी बड़ी वजह दोस्तों जो चाइना की अनकंडीशनल सपोर्ट है पाकिस्तान को, ख़ास तौर पे कश्मीर इशू पे, उसको पाकिस्तान बहुत ही कदर की निगाह से देखता है। और आने वाला दिन वो दूर नहीं जब दोनों मुल्क दुनिया में मिसाल बनकर उभरेंगे दोस्ती की और बामी ताउन और इत्तेहाद की।